اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو لعاب ہے، جس کو آپ کہتے ہیں تھوک، اگر اس کا کلر سرخ ہو گیا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ تھوکیں گے، تھوکنے سے پتا چلے گا کہ اگر اس کا کلر سرخ ہو گیا ہے تو اس صورت میں یہ وضو کو توڑ دے گا، یعنی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ کا لعاب اور آپ کی تھوک سرخ کلر کی ہو گئی ہے تو یہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ اور جب ناپاک اور نجس ہے تو آپ اسے حلق سے اتار نہیں سکتے۔ بعض مرتبہ لوگ اسے حلق سے اتار لیتے ہیں۔ حلق سے اتارنا یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا کریں ہم؟ اس کا طریقہ ہے کہ اس تھوک کو آپ باہر نکال دیں اور پانی کے ذریعے کلی کریں تاکہ آپ کا منہ صاف ہو جائے۔ لیکن چونکہ آپ کے تھوک اور لعاب کا کلر سرخ ہو چکا، اس کے ذریعے آپ کا جو وضو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب آپ نے اثر نو وضو کرنا ہے، پھر اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو محسوس تو ہوا کہ منہ کے اندر خون نکلا ہے اور کلر سرخ نہیں ہوا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے تھوکا تو آپ کی جو تھوک ہے، لعاب ہے، اس کا کلر زرد پڑتا ہے، پیلا پن آ جاتا ہے۔ پیلا پن اگر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اس صورت میں اب آپ کا لعاب ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ اب ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے بھی نکال دیں، لیکن اب وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے، اور اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی، ایک صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوسری صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اس بات کو میں نے عبارت میں لکھا ہے، عبارت میں آپ کو سناتا ہوں جو آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ منہ سے خون نکلا اور تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ غلبے کی شناخت یہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سرخ تھوک ناپاک بھی ہے، یہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ اگر تھوک زرد ہو، خون پر تھوک غالب مانا جائے گا، لہذا نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ یہ زرد لعاب اور تھوک ناپاک ہے۔ اب آخری میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر لعاب ناپاک ہو گیا تو اسے نگلنا، حلق سے اتارنا کیا اس کے بارے میں۔ ناپاک تھوک، ناپاک لعاب کا نگلنا یعنی حلق سے اتار دینا باعث گناہ ہے۔ ایسے شخص پر لازم ہے کہ کلی کر کے منہ پاک کرے۔ یہاں جو بے احتیاطی ہوتی ہے وہ یہی دیکھی گئی کہ بعض لوگ اب اس لعاب کو اتار دیتے ہیں۔ لعاب کو اتارنا باعث گناہ ہے، اس لیے کہ اس کو ایسا کہا جائے گا جیسے اس نے خون کو پیا ہے۔ ظاہر بات ہے خون کو پینا جائز تھوڑی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے یہ۔ اچھا، اب آئیں مزید باتیں۔ انسان کو کبھی کبھار کے آ جاتی ہے، ہم اپنی زبان میں کے کو کہتے ہیں الٹی، اردو میں کے کہا جاتا ہے۔ اگر الٹی آئی تو کبھی کبھار الٹی جو آتی ہے، کے آتی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کھانا نکلتا ہے،
यानी मुंह से निकाला, उसके अंदर खाना है, जो खाया था वही निकल आता है। जैसे चावल थे, सालन था, जो भी था वो निकल आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि के आती है और उल्टी आती है, तो हमारे मुंह से निकलता है पानी उस के अंदर। और कभी कभार ऐसा भी होता है, ये कम होता है, जो तीसरी सूरत बता रहा हूं, कि पीले कलर का पानी निकल आता है, जिसे सफरा कहते हैं, जर्द कलर का, ये निकल आता है। अब यहां इसके भी दो सूरतें हैं। एक सूरत में वजू टूट जाएगा और एक सूरत में वजू नहीं टूटता। अब मैं दोनों की वजाहत करता हूं। अगर खाने की के है, पानी की के है और सफरा की के है और वो मुंह भर है, तो अब वजू टूट जाएगा। अगर मुंह भर नहीं है तो अब वजू नहीं टूटेगा। अब मुंह भर किसको कहते हैं, इसकी वजाहत करता हूं। बाद मर्तबा के आती है, बिल्कुल मामूली आती है, जैसे आप बगैर तकल्लुफ के रोकना चाहे रोक सकते हैं। लेकिन बाद मर्तबा के आती है झटके से, उसकी मिकदार ज्यादा होती है। अगर ज्यादा मिकदार में के आती है, झटके से आती है, बगैर तकल्लुफ के आप रोक नहीं सकते, इसका मतलब है कि वो के है मुंह भर के। अब जब मुंह भर के आएगी, वो नाकिदे वजू है, यानी इस सूरत में वजू टूट जाएगा। लेकिन अगर मुंह भर के नहीं है, बिल्कुल मामूली के आई है, तो अब इस सूरत में वजू नहीं टूटता। और यह बात ध्यान में रखिएगा, जिस सूरत में वजू टूट जाता है, यह कब होगा, जब मुंह भर के हो। अब वो के नापाक है, के पाक नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मुंह भर करे आए, अब अपने मुंह को साफ करें, मुंह गंदा हो गया, नजिस हो गया, नजिस, नापाक। अब आप कुल्ली करके अपने मुंह को साफ करें, इसलिए कि मुंह नापाक हो गया, गंदा हो गया। लेकिन अगर वो के मुंह भर नहीं है, उससे वजू तो नहीं टूटता। इस सूरत में वो जो के है वो नापाक नहीं है, अब पाक है। लेकिन यहां भी हमारी तबीयत इसे एक्सेप्ट नहीं करती, हमें कराहत आती है। तो जाहिर बात है, इस सूरत में भी हम क्या करेंगे, मुंह को साफ करेंगे। पहली वाली सूरत में जब मुंह भर के हो तो नजिस हो गया, अब शरीयत पाबंद करता है, शरीयत पाबंद करती है, पाक करो अपने मुंह को, कुल्ली करके साफ करो। दूसरी सूरत में हम जो साफ करेंगे वो हम अपनी तबीयत की बिना पर कर रहे हैं, कि हमारा मिजाज उसको अच्छा नहीं समझता, हमारी तबीयत उसको अच्छा नहीं समझती। और यहां यह बात ध्यान में रखेगा, कभी कभार ऐसा होता है कि के जो है आई, उसमें सिर्फ बलगम होता है, यह भी कभी कभार होता है, बलगम भरा हुआ है। अब के अंदर, उल्टी के अंदर पूरा का पूरा बलगम निकल आया। अगर बलगम निकला, ख्वाह वो मुंह भर के हो या मुंह भर के ना हो, दोनों सूरत में वजू नहीं टूटेगा। बलगम की कैसे वजू नहीं टूटता। हां, खाना निकला, पानी निकला, अब इस सूरत में वजू टूटता है, लेकिन उसके लिए भी शर्त यही है कि मुंह भर के हो, वरना वजू नहीं टूटता। अच्छा, अब ये जो मसला मैंने आपके सामने क्लियर किया, वादे किया, इसे अब इबारत में सुनिएगा। खाने, पानी या सफरा, अब देखिए ब्रैकेट में सफरा का मतलब लिखा हुआ है, पीले रंग का करवा पानी, यह भी के में आता है, कि वो के जो मुंह भर हो वजू को तोड़ देती है, मगर बलगम की के वजू को नहीं तोड़ती। अच्छा, अब मुंह भर के किसको कहा जाता है, इसकी तारीफ लिखी हुई है, स्क्रीन पर मुलाहिदा कर रहे हैं, नोट देखें, इसके आगे लिखा हुआ है, जो के तकल्लुफ के बगैर ना रोकी जा सके उसे मुंह भर कहते हैं। जिसकी वजाहत मैंने कर दी कि कसीर होती है, झटके से निकलती है,
ہم اس کو آسانی سے روک نہیں پاتے، اس کے کو کہا جاتا ہے منہ بھر کے، اور وہ جو ہے وضو کو توڑ دے گی۔ اچھا، اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ بچے کے حوالے سے ایک مسئلہ کلیئر کر دو۔ وہ بچے جو ابھی کھانا نہیں کھاتے، جنہیں ہم کہتے ہیں شیر خوار بچہ، ظاہر بات ہے وہ 5 مہینے کا، 6 مہینے کا، 2 مہینے کا، 8 مہینے کا، سال کا بچہ ہوتا ہے جو دودھ پیتا ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں شیر خوار بچہ۔ دیگر غذا اس کے منہ میں نہیں جاتی، صرف وہ ماں کے دودھ پر انحصار کرتا ہے، یا پھر آج کل پاؤڈر کے دودھ آ گئے وہ پلاتے ہیں، اسی پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر اسے کے آئی، اس کو سمجھنا ہے کہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ بچے کو جو کے آتی ہے، اگر وہ کے اسے آئی اور وہ منہ بھر کے ہے تو پھر ناپاک ہے۔ لیکن اگر منہ بھر کے نہیں، معمولی مقدار میں کے آئی بچے کو، تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا، وہ پاک ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، بچے کو جو کے آتی ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے کے آئے گی تو وہ کے سینے سے پھر آ گئی، یعنی ابھی دودھ پیا اور فوراً کے آ جاتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے اس کے اندر بدبو نہیں ہوتی۔ لیکن بعض مرتبہ آپ دیکھیں بچے کو کے آئے گی، وہ سینے سے نہیں، وہ اندر میں جا کے نکلتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اسمیل ہوگی، بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے۔ اگر کے جو ہے سینے سے پلٹ آئے تو وہ پاک ہے۔ لیکن اگر وہ کے اور آگے گئی، جس کے میں نے مثال یعنی علامت آپ کو بتائی کہ اس کے اندر اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے، بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ ایسی کے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر گئی اور پھر نکلی ہے، وہ کے ناپاک ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیا۔ اب عبارت دیکھیے گا، اسکرین پر عبارت موجود ہے، نوٹ: دودھ پیتے بچے نے کے کی، اگر وہ منہ بھر ہے تو ناپاک ہے، لیکن اگر یہ دودھ معدے سے نہیں آیا بلکہ سینے سے پلٹ آیا تو پاک ہے۔ اس کا مطلب اگر سینے سے پلٹ آیا، اس کی کتنی بھی مقدار ہو، وہ پاک ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد آئیں اگلا مسئلہ۔ اگلے مسئلے کا تعلق ہے دکھتی آنکھ، یعنی آنکھ میں کوئی بیماری ہو گئی، اب اس بیماری کی بنا پر ہماری آنکھ میں درد ہو گیا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، درد ہوگا، آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، درد ہو رہا ہے، بیماری ہے، جسے ہم کہتے ہیں آشوب چشم، اور آج سے 1.5-2 ماہ پہلے یا 2-2.5 ماہ پہلے کراچی میں عام تھی، بلکہ پنجاب میں ابھی میں گیا تھا تو پنجاب کے لوگ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں بھی عام ہو گئی تھی یہ بیماری، آشوب چشم۔ تو یہ جو بیماری ہے اس میں بعض مرتبہ آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، درد ہوتا ہے۔ اچھا، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر دانہ نکل آتا ہے، باقاعدہ نوٹ کریں، چیک کریں تو دانہ ہوگا۔ اب یہ جو بیماری ہے اس کو کہتے ہیں دکھتی آنکھ۔ اب یہ جو پانی نکلتا ہے یہ پانی ناپاک ہے۔ آشوب چشم میں دکھتی آنکھ سے یہ جو پانی نکلتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں سنیے گا، ہم اس پانی کو کبھی ہاتھ سے صاف کرتے، ایسے انگلی سے صاف کر دیا، کبھی ہم رومال سے صاف کرتے ہیں، کبھی ہم آستین سے صاف کر دیتے ہیں، اچھا کبھی اپنے پلو سے صاف کر دیتے ہیں، کبھی ہم اپنے ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہیں۔ جس سے بھی ہم نے صاف کیا وہ ناپاک ہو گیا۔ انگلی سے کیا، انگلی ناپاک، ٹیشو پیپر سے کیا، ٹیشو پیپر ناپاک، رومال جیب میں رکھا ہے اس سے کیا، وہ ناپاک، پلو سے کیا، ناپاک، آستین سے کیا، اب بھی ناپاک۔ کیونکہ آشوب چشم کا جو پانی ہے، دکھتی آنکھ کا جو پانی ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں رہتا۔ ہاں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے
کہ उधर हो तो बहुत सी उधर की सूरत में रियायत दी जाती है, वह एक अलग तफसील है, लेकिन सतही तौर पर मसला यही है कि उससे वजू टूट जाता है। अच्छा, अब यहां यह बात ध्यान में रखिएगा, बाज मर्तबा ऐसा होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई और आंखें लाल हो गई, और कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा नींद कर ली तब आंखें लाल हो जाए। ये सबका अपना 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 मिजाज है, अलग अलग। अब ये जो आंख लाल हुई और उससे पानी निकला, ये बीमारी वाला पानी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो पानी है ये नापाक नहीं है, ये पाक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से जब हमें रोना आता है और हमारी आंखों से आंसू बहता है, छलकता है, ये आंसू भी पाक है, ये नापाक नहीं है। इसका मतलब है कि इससे वजू नहीं टूटता। अच्छा, अब इबारत देखिएगा स्क्रीन पर। आंख की बीमारी के सबब जो आंसू बहा वो नापाक है और वो वजू भी तोड़ देगा, यानी वजू टूट जाता है। नोट, जो आंसू रोने में निकलते हैं उससे वजू नहीं टूटता। जाहिर बात है हमारे आंसू पाक है, नापाक नहीं है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां एक फार्मूला बतलाया जा रहा है, उस फार्मूले को हमने समझना है, फिर इसको हम इबारत से भी हल करेंगे। फार्मूला यह है, इंसानी जिस्म से कोई भी रतूबत निकले, इंसानी जिस्म से, जैसे आंसू निकलते हैं, थूक निकलती है, अच्छा नाक से रतूबत निकलती है, या अगले पिछले शर्मगाह से रतूबतें निकलती हैं। इंसानी जिस्म से कोई भी रतूबत निकले, अगर वो वजू को नहीं तोड़ती, ये फार्मूला है, अगर वो वजू को नहीं तोड़ती इसका मतलब वो पाक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इंसानी जिस्म से अगर कोई रतूबत निकले और वो वजू को नहीं तोड़ती, इसका मतलब क्या हुआ, वो पाक है। लेकिन अगर वो वजू को तोड़ देती है तो इसका मतलब है कि वो नापाक है। ये फार्मूला समझने के बहुत ज्यादा लायक है और ज़हन नशी रखना चाहिए। इससे कई मसाइल अस खुद हल हो जाएंगे। मैं अब उसकी मिसाल देता हूं, एक नहीं कई मिसालें पेश करूंगा। मिसाल के तौर पर आपके आंसू निकलते हैं, आंसू से वुदू नहीं टूटता। जब आंसू से वुदू नहीं टूटता इसका मतलब क्या हुआ, आंसू नापाक नहीं है, पाक है। आप थूकते हैं, लुआब निकालते हैं। अब आप जो लुआब और थूकते हैं वो थूक क्या है, क्या उससे वजू टूटता है? हरगिज़ नहीं। अगर ये कह दिया जाए कि लुआब से वजू टूट जाए तो फिर तो बार बार वजू ही टूटता रहेगा हमारा, और फिर हम वजू ही करते रहेंगे। तो जो हमारे मुंह से हम लुआब निकालते हैं, थूक निकालते हैं, इससे वजू नहीं टूटता। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी थूक नापाक नहीं है, पाक है। यह वादे हो गया। हम अपनी नाक को साफ करते हैं, अब उससे जो रतूबत निकलती है वो रतूबत से वुदू नहीं टूटता। वरना कराची में तो हर एक को नजला होता है और रतूबत निकलती ही रहती है। तो अगर नाक से रतूबत निकलती है उससे वुदू नहीं टूटता। वुजू अगर टूट जाए तो फिर तो ये हमारे लिए समझे कि आजमाइश का वक्त आ जाएगा। तो नाक से रतूबत निकली, इससे वुदू नहीं टूटता। इसका मतलब ये रतूबत भी नापाक, ये रतूबत भी पाक है, क्योंकि वुदू नहीं टूट रहा ना। अगर वुदू नहीं टूटता तो मतलब क्या है, पाक है। अच्छा, और मिसालें मैं पेश करता हूं। खून निकलने के हवाले से मैंने आपको क्लियर किया था कि 3 इसके सुटते हैं। पहली नशिस्त में मैंने वादे किया था, अगर खून खाली चमका, बाद मर्तबा ऊपर से जिल उतर जाती है, खून सिर्फ चमकता है, अब इससे वुदू नहीं टूटता। पता चला खून खाली चमका, जब इससे वुदू नहीं टूटा, नतीजा क्या निकला, पाक है।
اب وہ خون کی مقدار پاک کہلائے گی، ناپاک نہیں ہے۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہے کہ خون چمکا نہیں بلکہ اوپر نکلا، ابھرا، لیکن ابھی تک بہا نہیں، اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، پتا چلا وہ خون بھی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اب تیسری صورت کیا ہے کہ خون جو ہے نا فقط چمکا نہیں، فقط ابھرا نہیں، بلکہ خون اپنی جگہ سے ہٹا، جس کو کہتے ہیں خون بہہ گیا، اب اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی اور دوسری صورت میں وضو نہیں ٹوٹ رہا تھا، تیسری صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب وضو ٹوٹ گیا تو اب پتا چلا یہ خون ناپاک ہے، جس کو کہا جاتا ہے بہتا خون، عربی میں کہتے ہیں دم مسفوح، یعنی بہتا خون۔ بہتا خون ناپاک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کے بارے میں نے بتایا کہ اگر منہ بھر کے نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو پتا چلا وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگر منہ بھر کے ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ یہ طہارت اور نجاست کے مسائل ہے، اتنی باریکی کے ساتھ صرف اور صرف ہمارا مذہب ہی بیان کرتا ہے، واللہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے، مذہب اسلام کے اندر صفائی ستھرائی نفاست کا نہایت اہتمام ہے۔ اس سے نبی نے فرمایا صفائی طہارت نصف ایمان ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب آئیں عبارت کی طرف آ جائیں۔ نوٹ اسکرین پر ملاحظہ کیجئے گا، جو رطوبت آدمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں۔ یہ فارمولا جو میں نے آپ کو سمجھایا یہ اسکرین پر لکھا ہوا ہے۔ جیسے وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی کے جو منہ بھر نہ ہو وہ پاک ہے، اسی طرح تھوک، پسینہ اور میل بھی پاک ہے۔ یہ چیزیں اگر بدن یا کپڑے میں لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ان چیزوں سے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ کراہت ہوتی ہے۔ جیسے ظاہر بات ہے تھوک سے کراہت ہوتی ہے، ناک میں جو رطوبت ہے اس سے ہمیں کراہت ہوتی ہے، تو اب ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا لیکن صاف کر لینا اچھا ہے، کیونکہ ہمیں اس سے کراہت آتی ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ جنون، جنون کہتے ہیں پاگل ہو جانے کو۔ ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد الامان والحفظ پاگل ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ ایک عجیب اتفاق ہو گیا کہ پہلے صحیح تھا، اس نے وضو کیا، اب ہو گیا جنون، پاگل ہو گیا، 1-1.5 گھنٹے کے بعد صحیح ہو گیا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ میں نے 1-1.5 گھنٹہ پہلے تو وضو کیا تھا، تو اس کا وضو رہا ہی نہیں، کیونکہ جنون کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے بے ہوشی، یعنی ایک شخص تھا ہوش میں تھا، اس نے وضو کیا، اچانک بے ہوش ہو گیا، آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آ گیا، تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اثر نہ وضو کرے گا کیونکہ وہ وضو برقرار نہیں رہا۔ اچھا، اسی طریقے سے نشہ، نشے کی ایسی صورت کے قدم لڑکھڑائے، اتنا نشہ ہے، اگر اس سے نشہ کیا کسی بھی ذریعے سے، شراب کے ذریعے، کوئی اور چیز کے ذریعے، الامان والحفظ، اللہ بچائے۔ اب تو بہت سے مسلمان بھی نشئی چیزوں میں مبتلا ہو گئے، یعنی قوم کو اتنا بگاڑا جاتا ہے، بس اللہ ہماری حفاظت کرے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اگر ایسا نشہ ہے کہ جس میں چلنے میں پاؤں لڑکھڑا رہے، جو مرائے چلتے ہیں، کرتا ہے نا اٹھ پٹانگ باتیں، ایسے لڑکھڑا رہا ہے، اگر ایسا نشہ ہو گیا تو یہ نشہ آ جانا وضو کو توڑ دے گا، اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ 18 چیزیں ابھی تک ہو گئی، اب اس کے بعد 19ویں چیز جو وضو کو توڑتی ہے، اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اس کی وضاحت اس طریقے سے دیکھیں،
جب ہم کبھی مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، اس کی ٹوٹل 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں تبسم، اور ایک کو کہا جاتا ہے ہنسنا، اور ایک کو کہا جاتا ہے کہکا لگانا. اس کے ٹوٹل 3 مراتب ہیں. تبسم کس کو کہتے ہیں؟ بس آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کھل رہی ہو، جیسے ابھی مثال کے طور پر میں نے کیا ہے، یہ مسکراہٹ، اس میں آواز نہیں آتی. اور ایسا انداز جب بھی مسلمان سے ملے تو سنت ہے. اب مسلمان سے ملے تو مسکراتے ہوئے، اس کو کہا جاتا ہے تبسم. اس میں یہ ہنسنا ایسا ہے کہ آواز نہیں آتی. اس صورت میں نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ایسا آواز نہیں آئی، آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو بھی برقرار ہے، نماز بھی برقرار ہے. اچھا، دوسری صورت کیا ہے کہ جب ہم ہنستے ہیں اس میں معمولی سی آواز پیدا ہوتی ہے، معمولی سی، اور وہ آواز اتنی دھیمی ہوتی ہے کہ صرف ہمارے کانوں میں آتی ہے. کوئی ہمارے آس پاس کھڑا اسے آواز نہیں آتی. یہ ہنسنے کی دوسری کیفیت ہے. پہلی صورت تبسم ہے، یہ سنت ہے. تبسم کو اختیار کرنا، نماز کی بات نہیں کر رہا میں، نماز کے علاوہ کی بات کر رہا، سنت ہے. اور نماز میں کوئی اثر بھی نہیں آئے گا، نہ نماز فاسد ہوتی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن دوسری جو صورت ہے ہنسنا جس میں آواز پیدا ہوتی ہے، اگر یہ نماز کے اندر ہو تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، جس میں آواز پیدا ہوتی ہے ہنسنے میں. اچھا، تیسری صورت کیا ہے کہ بڑے آواز سے ہنسے، کر کے ہنستے ہیں. اور یہ تو میں نے دیکھا بعض خواص بھی ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ تو اسلام میں معیوب ہے، آوازیں نکال نکال کر ہنسنا، بلند آواز ہے کہ برابر والے بھی سنتے، اس کو کہتے کاکا. یہ اسلام پسند ہی نہیں کرتا، لیکن خواص بھی اس میں مبتلا ہے. ایسے انداز میں اگر وہ نماز میں ہنسا کہ اتنی آواز پیدا ہوئی کہ برابر والوں کو جا رہی ہے، تو اس صورت میں کیا پتا آپ کو، نماز بھی گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا. اب وضو بھی ٹوٹ، تو یہ مسکرانے کی، ہنسنے کی 3 صورتیں تھی. تبسم یعنی آواز پیدا ہی نہ ہو، یہ نماز کے علاوہ سنت ہے جب بھی ملاقات کرے اس وقت. دوسری صورت اگر نماز کے اندر تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور تیسری میں نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ حکم عام نمازوں کا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین. نماز جنازہ میں اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. نماز جنازہ کا مسئلہ الگ ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا مسئلہ الگ ہے. اب عبارت سنیے گا، عبارت کیا ہے؟ 19 نمبر، رکوع و سجود والی نماز میں بالغ نے کہکا لگا دیا، یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا، تو نماز اور وضو دونوں گئے. اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود سنا تو صرف نماز گئی، اور مسکرانے سے نہ نماز جاتی ہے اور نہ وضو جاتا ہے. اور وہ ملاقات کرتے وقت میرے مصطفیٰ کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے. اچھا، اب آ جائیں آخری نواقض وضو میں. یہ 2 سے 3 منٹ میں انشاءاللہ میں اسے کوشش کرتا ہوں نپٹا دو، تاکہ ہمارا درس جو ہے آج کمپلیٹ ہو جائے. یہ 2 حصوں میں مکمل ہوگا. یہ پہلا حصہ ہو چکا، آج دوسرا حصہ تھا. نیند کے بارے میں ایک فارمولا سمجھ لیں، کیونکہ کبھی سونے سے وضو ٹوٹتا ہے اور کبھی سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا نہیں ہے کہ بس یہ کہہ دیا جائے جناب نیند آئی وضو ٹوٹ گیا. بعض صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں ٹوٹتا. پہلے اس کا فارمولا، پھر مثال ہے. فارمولا میں عبارت سنا رہا ہوں آپ کو، عبارت سنیے گا. ایسی نیند ناقض وضو ہے، یعنی وضو کو توڑ دیتی ہے، جس میں دونوں سورین، یہ ہمارے کولے، اچھی طرح جمی ہوئی نہ ہو، اور ایسی حالت میں سویا ہو
जो गाफिल होकर सोने में रुकावट ना हो। अगर मज़कूरा दोनों शर्तें एक साथ मौजूद हों तो वुजू टूट जाएगा, वरना नहीं। ये एक फार्मूला था, शायद ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मिसालें अब मैं आपको बताता हूं तो वादे हो जाएगा। अब मिसालों की तरफ आए। वुजू टूटने की चंद मिसालें। अच्छा, अब आप देखें, बाद मर्तबा सोते हैं पीठ के बल ऐसे, यानी हमारी पीठ जमीन पर होती है, फर्श पर या बिस्तर पर होती है या बेड पर होती है। ऐसे अगर हम सोए ना, वुजू टूट जाएगा। अच्छा, बाद मर्तबा हम कैसे सोते हैं? पेट के बल। पेट के बल सोने से भी वुजू टूट जाएगा। और याद रखिएगा, पेट के बल सोना, नबी ने फरमाया, ये जहन्नमियों का तरीका है, इससे बचना चाहिए। यह हदीस मुबारक है। अच्छा, अब आए, कभी हम दाएं करवट पर सोते हैं ऐसे, कभी हम बाएं करवट पर सोते हैं। इन दोनों सूरतों में वुजू टूट जाता है। अच्छा, अब चौथा, बैठकर इस तरह सोना कि एक करवट झुकी हो, जिसकी वजह से एक या दोनों सुरीन उठे हुए हों। यानी कभी हम बैठकर सो गए, जैसे मिंबर है, कुर्सी है, हम सोए और उसमें झुकाव आ गया, जैसे दाएं जानिब में झुक गया या बाएं जानिब झुक गया या पीछे की तरफ झुक गया, और उस झुकने की बिना पर जो कूले हैं, सुरीन है हमारी नीचे का मकाम, उसका एक हिस्सा उठ गया या दोनों हिस्से उठ गए, अगर ऐसे सोया तो इस सूरत में भी वुजू टूट जाएगा, वुजू नहीं रहेगा। अब आए वुजू ना टूटने की चंद मिसाल है। ये एंड की तरफ हम आए। वुजू ना टूटने की चंद मिसाल है। पहली मिसाल, इस तरह बैठना कि दोनों सुरीन यानी दोनों कूले जमीन पर हों, दोनों पांव एक तरफ फैलाए हुए हों। जैसे हम कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी है, कुर्सी पर आप बिल्कुल ऐसे बैठ गए, निचला मकाम आपका कुर्सी से बिल्कुल जम गया है और आपने दोनों पांव नीचे रखे हुए। ऐसे अगर आपको नींद आई, ऐसे बैठे बैठे, वुजू नहीं टूटेगा। ऐसी नींद से वुजू नहीं टूटता, आपका वुजू बरकरार रहेगा। अच्छा, फिर आ जाए दूसरा, पालती मारकर बैठना। चार जानू हम बैठते हैं, पालती मारकर, चौकोर, ऐसे आप बिल्कुल पालती मार के बिल्कुल बैठे हुए और नींद आ गए, ऐसे बैठे। बाद लोगों की आदत तो हर एक की नहीं होती, ऐसे बैठे बैठे भी सो जाते हैं, पता ही नहीं होता। और हमें यह नहीं पता होता है वो सो रहा है या जाग रहा है, फिर हिलाते तो पता चलता है कि सोया हुआ है। बहरहाल अलग अलग लोगों के मिजाज हैं, तबीयत है। अगर पालती मार के सो गया, वुजू नहीं टूटेगा, इस सूरत में वुजू नहीं टूटता। अच्छा, एक और आखिरी मसला आज का, तकिए से टेक लगाकर इस तरह बैठना कि सुरीन जमे हुए हों, अब वुजू नहीं टूटेगा। यानी आप बैठ गए कि नीचे का हिस्सा आपका बिल्कुल लगा हुआ है जमीन पर या बिस्तर पर या किसी भी जगह पर, कुर्सी पर लगा हुआ है, और पीछे तकिया है, आपने उसमें भी टेक लगाया, लेकिन वो जमा हुआ है निचला वाला हिस्सा। अब आपको नींद आ गई तो इस सूरत में वुजू नहीं टूटेगा। अब मैंने इसको वादे कर दिया, मसाइल तो बहुत से हैं, मैंने चंद एक आपके सामने पेश किए कि बाज सूरतों में वुजू टूट जाता है और बाज सूरतों में वुजू नहीं टूटता। अल्हम्दुलिल्लाह, नवाकिद वुजू जो है ये दो हिस्सों में था। एक हिस्सा हम पहले बुत को बयान कर चुके हैं, आज दूसरा हिस्सा था। नवाकिद वुजू मुकम्मल हो गए। अब अगला जो दर्स होगा, अगली बुत को नहीं, यानी हम एक बुत छोड़कर दूसरी बुत को दर्स ये होता है, तो अगली बुत नहीं, इसके बाद वाली जो बुत होगी उसमें मैं इब्तिदा करूंगा माए मुस्ताअमल से, यानी वो पानी जो इस्तेमाल शुदा होता है, इसकी वदात करूंगा, उसकी तारीफ, उसकी वदात, फिर गुसल का तस्करा शुरू होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, ए मालिक, ए परवरदिगार, हमें दीन की समझ अता फरमा, जो अहकामात मौला तूने हमें बतलाए उस पर अमल की तौफीक अता फरमा।